اس کے اور حرام کے درمیان کلمہ رکاوٹ بن جاوے، اس کے اور ناجائز کے درمیان کلمہ رکاوٹ بن جاوے. اس لیے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا اس کے اپنے اعضاء سے کنٹرول نہیں ہوگا کہ اس کی نگاہ اس سے بے قابو، اس کی شرمگاہ اس سے بے قابو، اس کے اعضاء کے جو یعنی سارے عوامل تو انسانوں کے جو ہے انسانوں کے ہاتھ پیروں سے ان کے تمام اعضاء سے جو ہے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں کے اعضاء سے متعلق ہیں. جب دل میں ایمان آتا ہے تو یہ سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال ہوتے ہیں، ورنہ اس کے اعضاء اس سے بغاوت کیے ہوئے ہیں، اعضاء بغاوت کیے ہوئے ہیں کہ نگاہ بے قابو ہے اور ہاتھ پیر بے قابو ہیں. اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت. لا الہ الا اللہ اگر یہ زبان کا کلمہ ہے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اگر یہ کانوں کا کلمہ ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اگر یہ دماغ کا کلمہ یا مفہوم ہے یا الفاظ ہے یا آواز ہے یا حروف ہے. میرا جو دوستو بزرگوں، کسی جگہ کو کلمے کی جگہ قرار نہیں دیا گیا بلکہ کلمے کی جگہ دل کو قرار دیا گیا ہے. اس لیے فرمایا استفت قلبک ولو افتاق المفتون، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے. یہ نہیں فرمایا استفت عینک کہ اپنے آنکھ سے پوچھ کہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. آنکھ تو صحیح غلط جب دکھلاوے گی جب دل میں ایمان ہوگا. ہاتھ پیر صحیح یا غلط کے استعمال کو یہ جب فرق محسوس کریں گے جب دل میں ایمان ہوگا. اس لیے نہیں فرمایا کہ تم اپنی آنکھ سے پوچھ لو، اپنے ہاتھ سے پوچھ لو اور اپنے کانوں سے پوچھ لو، کہ نہیں، استفت قلبک کہ تو اپنے دل سے پوچھ تیرا دل کیا کہتا ہے. ولو افتاق المفتون کہ باہر والے جو چاہے کہیں تو فتوا لے اپنے دل سے. اس لیے کہ ایمان کی جگہ قلب ہے، ایمان کی جگہ قلب ہے. جب دل کے اندر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آ جاتا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. کیا کہا عرب والوں نے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. کہ کیسا ایمان لے آئے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں آیا، یوں نہ کہو ایمان لے آئے، یوں کہو اسلام لے آئے. ایک اسلام ہے اقرار کا نام، ایک اسلام ہے ایمان کی حقیقت کے بعد، ایمان کے آنے کے بعد اسلام کا سر سے لے کر پیر تک ہر عضو سے متعارف ہونا. یہ ہے اسلام. ایک اسلام کا اقرار ہے کہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہوں، کہ مسلمان ہے، وہ پکی بات ہے، لیکن اسلام ظاہر ہو جائے اس سے، اسلام اس سے ظاہر ہو اور اسلام متعارف ہو اس سے. وہ اسلام جب متعارف ہوگا جب اندر ایمان ہوگا، کہ ایمان تقاضا اندر سے کرے گا. ورنہ ماحول کا اسلام وہ ہوتا ہے کہ جب اسے ماحول اسلام کا ملے گا تو یہ مسلمان، اور جب اسے ماحول اسلام کا نہ ملے تو پھر اسلام نظر نہیں آئے گا. نماز کے ماحول میں نماز پڑھ لی، گشت کے ماحول میں گشت کر لیا، تعلیم کے ماحول میں تعلیم ہو گئی، کہ عمل کے ماحول میں عمل ہو گیا. تو ماحول کے اعمال اور ایمان کے اعمال، کہ ایمان کے اعمال اندر کے تقاضے پر اور ماحول کے اعمال و باہر کے تقاضے پر. ماحول کے اعمال باہر کے تقاضا، کہ جو اعمال یہ باہر کے تقاضے پر کر رہا ہے وہ ان عملوں پر استقامت نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہیں کہ نہیں، ایمان اندر اتنا آ جائے کہ یہ اندر سے تقاضا کرے. اب یہ ماحول میں تبدیلی آئے گی، وہ ان عملوں سے آئے گی جو اعمال ایمان کی بنیاد پہ کر رہا ہے.
کہ ایمان دلوں میں آ گیا ہے، اب اس ایمان پر ہر عزم استعمال ہوگا، چاہے ماحول خلاف ہو چاہے موافق ہو، چاہے ماحول خلاف ہو چاہے موافق ہو، ایمان اندر کی پروارے گی، اس کو اندر سے مسلمان بنائے گی کہ اب اسلام کا تعارف ہوگا کہ ہاں ایمان تقاضا کر رہا اندر سے کہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے، ایمان اندر سے تقاضا کرے گا کہ ایسی عبادات ہونی چاہیے، ایمان اندر سے تقاضا کرے گا کہ ایسے معاملات ہونے چاہیے، اس لیے کہ ایمان کی حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتلائی ہیں کہ کلمہ والا کون ہے، ایمان والا کون ہے، ایمان کی کیا علامتیں ہیں، جب ایمان آتا ہے تو آدمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو بتلایا ہے، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کھولا ہے، احادیث میں ایمان کی خوب مثالیں ہیں، احادیث میں ایمان کی خوب مثالیں ہیں، مثل المؤمن والایمان کمثل فرس، کہ ایمان کی مثال اور مومن کی مثال ایک گھوڑے کی سی ہے جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہو، اور یہ گھوڑا گھاس کھاتا کھاتا چلتا رہتا ہے اور اپنی رسی کو بھول جاتا ہے اور اپنے کھوٹے کو بھول جاتا ہے، اور جب اس کے پیر میں جھٹکا لگتا ہے تو یہ فوراً اپنے کھوٹے پر آ جاتا ہے، یہ گھوڑے کی فطرت ہے، تو گھوڑے کا مالک اس کی رسی لمبی کر دیتا ہے کہ یہ اس میدان میں گھاس کھاتا رہے، تو رسی بھول جاتا ہے، کھوٹا بھی بھول جاتا ہے، اور جب اس کو جھٹکا لگتا ہے تو یہ فوراً اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے، کہ یہ مومن کی مثال ہے کہ اگر اندر ایمان ہے تو اسے جس لائن میں جہاں ٹھوکر لگے گی، اس کو اس کی تجارت میں، اس کو اس کی زراعت میں، اس کو اس کی ملازمت میں، اس کو اس کی حکومت میں، اس کو اپنے خاندان میں، اس کو اس کے معاشرے میں، جہاں جب ٹھوکر لگے گی فوراً یہ فوراً عملوں کی طرف آئے گا، یہ فوراً عملوں کی طرف آئے گا کہ بھئی مجھ سے کوئی حکم ٹوٹ رہا، لیکن میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جب ایمان نہیں ہوا کرتا، ٹھوکریں لگتی رہے، اللہ تعالی کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر یہ فضل فرمایا کہ حالات سے، یہ فضل فرمایا کہ حالات اس لیے پیدا کیے تاکہ یہ لائن پر آ جاوے، ہاں اس لیے حالات پیدا کیے، ورنہ اس نے اتنی عقل سمجھ دی ہوئی ہے کہ تم صحیح غلط کو پہچانو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ دونوں راستے کھول دیے ہم نے ان پر، خیر کا بھی شر کا بھی، اور چلنے کے لیے اس کو استعداد بھی دی ہے اور چلنے کے لیے اسے اسباب بھی دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اللہ تعالی اس پر حالات لاتے ہیں تاکہ یہ راستے پر آ جائے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں ان کی تجارتوں میں، ان کی زراعتوں میں، ان کی ملازمتوں میں، تاکہ یہ راستے پر آ جائیں۔ ایمان والا اس کو سمجھے گا، ایمان والا اسے سمجھے گا کہ یہ جو ٹھوکر لگی ہے، یہ ٹھوکر لگی ہے، یہ کیوں لگی، یہ فوراً اپنی کسی بدعملی کی طرف دھیان جائے گا کہ حکم ٹوٹا ہے کوئی۔ ایمان والا اپنے حالات کو اعمال سے جوڑا کرتا ہے، اور بغیر ایمان والا اپنے حالات کو اسباب سے جوڑتا ہے۔ ایمان والا اپنے حالات کو اعمال سے جوڑے گا، یعنی اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے حالات کو اسباب سے جوڑتے ہیں کہ جب حالات پیش آئیں گے تو ان حالات کو اسباب کی طرف پھیر دیں گے، پھر اسباب کی محنت میں لگ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج دنیا میں
جتنی محنتیں دین سے ہٹ کر غلط راستے کی ہو رہی ہیں نا، اور اسباب کو جو بڑھاتے چلے جا رہے اور اس کی محنتیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے حالات کو اسباب کی طرف منسوب کیا ہوا ہے، حالات کو اسباب کی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ تو اب جب حالات آئیں گے اسباب کی طرف دوڑیں گے، جب حالات آئیں گے اسباب کی طرف دوڑیں گے، کہ جب حالات آئیں گے عملوں سے اور دور جائیں گے، جب حالات آئیں گے تو یہ عملوں سے اور دور جائیں گے۔ حالانکہ حالات اس لیے تھے کہ تم راستے پر آ جاؤ، حالات اس لیے تھے کہ تم راستے پر آ جاؤ، اس لیے نہیں تھے حالات کہ تم حالات کی وجہ سے اور دور ہو جاؤ۔ یہ تو فرعونیت ہے کہ حالات نے عملوں کو بگاڑے، حالات عملوں کا بگاڑنا، کیونکہ یہ تو فرعونیت ہے کہ حال آیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حال آ رہا ہے ملک پر، تو یوں کہا کہ جتنے بیٹے پیدا ہو بنی اسرائیل ان کو قتل کر دو، کہ حال آ رہا ہے کہ یہ راستہ روکو۔ تو یہ ہے ما کید فرعون الا فی ضلال وما کید فرعون الا فی تباب، کہ یہ ہے وہ حرکت جس کی وجہ سے آدمی اپنے عملوں کو برباد کرتا ہے اور نبیوں کی نہیں سنتا، کہ حالات کے بنانے میں حالات کی محنت، حالات کے بنانے میں اسباب کی محنت، یہ غلط راستہ ہے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ جب حالات آئیں تو عملوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جب حالات آئیں تو عملوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میرے دوست بزرگوں، یہ چیز ایمان سے آئے گی، یہ چیز کہاں سے آئے گی؟ ہاں، ایمان سے آئے گی۔ ہمارے ماحول میں ایمان کا اتنا بولا جانا ہو، اتنا سنا جانا ہو اور اتنا سوچا جائے ایمان کو کہ دل کی گہرائیوں میں سے ہر قسم کا بت نکل جائے، یہاں تک کہ اس سطح پر آ جائیں کہ اسباب سے زیادہ یقین اعمال کے اسباب ہونے کا پیدا ہو جائے، اسباب سے زیادہ یقین اعمال کے اسباب ہونے کا پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلی دعوت اسی کی دیتے ہیں۔ دیکھو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اگر جو شکلیں ہمارے پاس ہیں تجارت کی، زراعت کی، ملازمت کی، یہ شکلیں ساری پچھلوں کے پاس بھی تھی، یہ ساری شکلیں پچھلوں کے پاس بھی تھی اور ان سے کہیں زیادہ تھی۔ بڑی بڑی تجارتیں، بڑی بڑی زراعتیں اور بڑی بڑی حکومتیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ان کے اسباب میں ناکام کیا، ان کو ان کے اسباب میں ناکام کیا ہے، باوجود یہ کہ ان کے پاس یہ اسباب بہت کثیر تعداد میں تھے اور بہت بڑی بڑی شکلوں میں تھے۔ وہ اسباب آج ہمارے پاس چھوٹی شکلوں میں ہیں، لیکن ایک ہے دنیا کی ان شکلوں کو سبب قرار دینا جو اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والوں میں مشترک ہیں۔ دنیا کی ان شکلوں کو سبب قرار دینا جو اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والوں میں مشترک ہیں، کہ دکان ان کی بھی ہے، دکان میری بھی ہے، دکان اللہ کو ماننے والے کی بھی نہ ماننے والے کی بھی، زمیندار اللہ کو ماننے والوں کے پاس بھی نہ ماننے والوں کے پاس بھی، ملازمت دونوں کے پاس، تجارت دونوں کے پاس، حکومت دونوں کے پاس۔ میرا عزیز دوست بزرگوں، اگر ان کو اسباب قرار دیا، اگر ان کو اسباب قرار جیسے ہم نے دیا ہوا ہے کہ ہم یوں کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف فرماوے، ہمارے ماحول میں یہ بات ہے کہ یہ دکان سبب ہے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ زور لگا رہے تھے کہ نہیں، دکان سبب نہیں ہے بلکہ دکان میں اللہ کا امر سبب ہے کامیابی کا۔ دکان میں رہنا یہ سبب ہے ناکامی کا۔
عوامر کو اسباب قرار دیا ہے نبیوں نے،